چونکہ قرآن پاک کا جز آمین نہیں ہے، اس لیے بعض اوقات لکھتے نہیں ہیں، لیکن پڑھنا چاہیے۔ قرآن حکیم بہت عظیم الشان علوم کا مجموعہ ہے۔ علوم قرآن بے شمار ہیں، لیکن بنیادی علوم پانچ ہیں۔ نمبر 1، علم المناظرہ، جس کو علم عقائد بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 4 گروہوں کی تردید ہے، 4 گروہوں کا رد کیا گیا ہے: مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین۔ یہ 4 گروہ ہیں جن سے مناظرہ ہے، جن کا تردید کی جاتی ہے۔ قرآن ان کے عقائد کو رد کرتا ہے۔ مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین، یہ 4 گروہوں کی تردید علم مناظرہ کہلاتی ہے، جس کو علم عقائد بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا علم علم الاحکام ہے، جیسے نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، اور معاملات کے احکام ہیں، عبادات کے احکام ہیں، اور بہت سے احکام ہیں۔ عقوبات کے احکام، 3 قسم کے احکام ہوتے ہیں: عبادات، معاملات اور عقوبات۔ عبادات سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور معاملات سے نکاح کے معاملات، اجارے کے معاملات، طلاق کے معاملات، 2 بچوں کو دودھ پلانے کے معاملات، اور بہت سی دیگر معاملات ہیں۔ بے شرح ان کو معاملات کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم، اس میں عقوبات، سزاؤں کا ذکر۔ زنا کی کیا سزا ہے، چوری کی کیا سزا ہے، ڈکیتی کی کیا سزا ہے، سزاؤں کا ذکر ہے۔ اس لیے 3 قسم کی چیزیں، عبادات، معاملات، عقوبات، ان تمام کے احکام کو علم الاحکام کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، علم التذکیر بآلاء اللہ۔ تذکیر کا معنی ہے نصیحت کرنا۔ بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اپنے احسانات اور نعمتیں یاد دلا کر، تاکہ بندے نعمت کو سن کر میری طرف آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور ہدایت پر آ جائیں۔ یہ حق تعالیٰ شانوں کا احسان ہے کہ اللہ کبھی انعامات کے ذریعے کھینچتے ہیں اور کبھی کچھ تکلیف پریشانی دے کر بھی کھینچتے ہیں۔ اس لیے نعمتوں کے ذریعے کھینچنا اور نصیحت کرنا، اس کو تذکیر بآلاء اللہ، اعلیٰ نعمتوں کو کہا جاتا ہے۔ نمبر تذکیر بایام اللہ۔ نمبر 4، تذکیر بایام اللہ۔ تذکیر بایام اللہ کا مطلب تاریخی واقعات کے ذریعے نصیحت۔ اللہ پاک پہلے انبیاء اور قوموں کا ذکر فرماتے ہیں کہ فلاں قوم نے انبیاء کو مانا، اللہ نے ان کو نجات دی، عزت بخشی، اور فلاں قوم نے نبی کی تعلیم کا انکار کیا، اللہ نے ان کو سزا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سمندر پار کر گئے، دریا پار کر گئے، اور فرعون اس کے ساتھی غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے نجات پا گئے، اور ایمان لانے والے تمام غرق کر دیے گئے۔ اس طرح مختلف سزاؤں کے ذریعے بھی اللہ میاں نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو
انجام ایسا ہوگا، اگر انبیاء کی بات مانو گے تو کامیابی عزت ہوگی، اگر مخالفت کرو گے تو تباہی بربادی ہوگی، جیسے فلاں فلاں قوم کی ہوئی۔ اس کو تذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے۔ پانچواں علم التذکیر بما بعد الموت، موت کے بعد کے واقعات کے ذریعے نصیحت کرنا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ دیکھو انبیاء کو ماننے والے، نیک اعمال کرنے والے جنت میں پہنچ گئے، اور انکار کرنے والے اور مخالفت کرنے والے، تکذیب کرنے والے جہنم کا ایندھن بنے، جہنم کا ایندھن بنے۔ اس ذریعے نصیحت کی جاتی ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کو مانو اور نجات پا جاؤ۔ انبیاء سے انحراف کر کے نجات نہیں ہوگی، تباہی ہوگی، جیسے پھر مرنے کے بعد کے واقعات میں اللہ بیان کرتے ہیں۔ اس کو تذکیر بما بعد الموت کہتے ہیں۔ یہ آسمانی سب سے عظیم الشان کتاب ہے۔ آسمان سے 104 کتابیں اور صحائف نازل ہوئے ہیں۔ 104 کل تعداد صحائف اور کتابیں نازل ہوئی، ان میں سے سب سے عظیم الشان کلام یہی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بجا ہے کہ اللہ کی کلام صرف یہی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ باقی کتابیں جو ہے وہ کلام الہی نہیں ہے، اللہ کی کلام نہیں ہے۔ وہ اللہ نے الفاظ بنا کے بھیجے ہیں ضرور، لیکن جو الفاظ کلمات اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ یہ ہے۔ اس لیے کلام الہی صرف قرآن حکیم ہے، باقی کتابیں کلام الہی ہیں۔ کلام الہی کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ سے سابقہ کتابیں بدلی گئیں، تورات 200 سال غائب رہی، پھر دوبارہ منظر عام پر آئی، کیا کیا اس میں تحریفات کی انہوں نے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ انجیل کو بدلا گیا، تو اللہ کی کتاب کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ایک بہت بڑا پادری، ان کا عیسائیوں کا بہت بڑا مولوی ہے، جو مناظرے کرتا تھا، ہاں جی، شاہی دربار میں، ہارون رشید کے دربار میں علماء سے مناظرے کرتا تھا، بڑا ذہین ترین، بڑا طرار شطار۔ وہ ایک دفعہ بادشاہ کے دربار میں آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ مسلمان ہوا ہے، مسلمانوں جیسا لباس پہنا ہوا ہے، عیسائیت چھوڑ دی ہے اس نے۔ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا جی میں نے انجیل تورات وغیرہ کو تبدیل کر کے فروخت کرنا شروع کیا، دھڑا دھڑ لوگوں نے خرید لی، لوگوں نے خرید لی، عیسائیوں نے، یہودیوں نے۔ لیکن قرآن حکیم کو میں نے تبدیل کر کے بیچنا چاہا، ایک نسخہ نہیں بک سکا، فوراً پکڑا گیا۔ تو میں سمجھ گیا یہ اللہ کی کلام ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اللہ کے کلام کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگر بدلے گا تو اس کی تبدیلی چل نہیں سکے گی۔ پاکستان میں بدلا گیا، ہم ہی پکڑے گئے، نہیں چل سکے۔ کوئی دنیا کی طاقت قرآن حکیم کو منسوخ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ منسوخ کرنا نبی کے کلام کو، نبی کو آنے والے نبی کا کام ہے، اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کلام الہی ہے، اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ کوئی تبدیلی کر لے گا تو چلے گی نہیں، ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی صحیح عظمت نصیب فرمائے۔ اصل تو عربی زبان میں ہے، پھر اس کے تراجم بہت ہوئے ہیں، مختلف زبانوں میں قرآن پاک کے ترجمے ہیں۔ ہماری زبان قومی اردو ہے، اردو جانتے ہو؟ ہیں؟ جی اور اردو زبان جانتے ہو؟ جی ہیں؟ انگلینڈ کی زبان اردو ہے، بولو۔
بر صغیر کی کہنا تو صحیح نہیں، بر صغیر تو بہت سے ملک ہیں جس میں زبان اردو نہیں ہے. پاک و ہند کی زبان اردو ہے اصل میں، قومی زبان. بر صغیر میں اور ملک بھی ہیں جن کی زبان اردو نہیں ہے. سب سے پہلے اردو زبان میں قرآن حکیم کا ترجمہ اور بڑی مختصر جامع تفسیر حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے کی ہے. شاہ عبد القادر بر صغیر ایشیا کے ہیں یا پورے عالم کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے 4 نامور صاحبزادے ہیں جن سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبد الغنی محدث دہلوی. یہ شاہ اسماعیل شیر جو ہم پوچھتے ہیں نام لیتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں ان کی جہادی. شاہ اسماعیل شیر یہ شاہ عبد الغنی کے بیٹے ہیں، پوتے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے. خیر، حضرت کے یہ سارے صاحبزادے بہت بڑے بڑے عالم گزرے ہیں. اس میں شاہ عبد القادر جو ہے یہ شاہ عبد العزیز سے چھوٹے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تھے بہت صاحب کمال تھے. جب رمضان شریف آتا تھا تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھی کو پہلی رات ہی بھیجتے تھے، دیکھو بھائی صاحب کے پاس جاؤ، ان کے پیچھے تراویح پڑھو، مجھے آ کے بتاؤ کہ انہوں نے تراویح میں کتنا قرآن پڑھا ہے. ہر رمضان کی پہلی رات میں ایک صاحب آتا، وہ دیکھتا، جا کے بتا کہ حضرت نے جی آج 1 پارہ پڑھا، بس یہ مہینہ 30 کا ہوگا. اگر وہ کہتا 2 پارے پڑھے، فرماتے یہ مہینہ 29 کا ہوگا. ویسے بہت بڑے صاحب کرامات بھی تھے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ. انہوں نے دنیا میں سب سے پہلے قرآن حکیم کا اردو ترجمہ کیا ہے، اور ایسا ترجمہ کیا ہے کہ علماء کہتے ہیں اس زمانے میں جو ترجمہ اردو میں کیا ہے اس زمانے کے علماء کا تبصرہ ہے اگر قرآن حکیم اردو زبان میں نازل ہوتا تو ان کلمات میں نازل ہوتا. ایسا ترجمہ کیا. اور پتہ ترجمہ کیا کیسے؟ وہ ترجمہ تفسیر ترجمہ کیا ہے 40 سال میں، اور 40 سال بھی ایسے 40 سال مسجد میں اعتکاف کیا ہے. اتنے اہتمام سے اس ترجمے کو لکھا ہے. اس کا نام ہے موضح قرآن. ایک فائدے کی بات عرض کروں، موضح قرآن اس ترجمہ تفسیر کا نام ہے. کچھ لوگ موضح القرآن پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. موضح القرآن عربی ترکیب ہے اور موضح قرآن یہ فارسی ترکیب ہے. ہندوستان کی ماضی زبان، ماضی کہتا ہوں قومی زبان فارسی بھی رہی ہے، اس لیے یہ لفظ موضح قرآن ہے. ایسے اور بھی ہے شیخ الہند، ان کو لوگ مولانا محمود الحسن کہتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں. حضرت کا نام مولانا محمود حسن ہے، محمود الحسن نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، یاد رکھو. حضرت کے ترجمہ فتاوی پر دستخط موجود، فتاوی رشیدیہ میں حضرت کے دستخط موجود ہے بعض فتاوی پر محمود حسن. اور حضرت نے خود ترجمہ لکھا ہے قرآن پاک کا، 6 پاروں کی تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر عثمانی جس کا حالت ہے. اس کے پہلے 6 پارے جو ہیں وہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ہیں. ترجمہ بھی تفسیر، ترجمہ سارے شیخ الہند کا ہے. اس مقام پر بھی حضرت شیخ الہند کا جو نام ہے محمود حسن لکھا ہے، محمود الحسن نے لکھا. گل سمجھ بھی آ رہی تھا لوگوں نے؟ آ گئی جی جی تو نام محمود الحسن ہوا نا، محمود حسن الف لام کے بغیر ہے.
ہاں ایسے ہی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے شخصیت اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پڑھتے ہیں لوگ، وہ فضل الرحمان نہیں، وہ بھی فضل رحمان۔ فضل الرحمان عربی ترکیب ہے اور فضل رحمان فارسی ہے۔ نہیں 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 مینو سمجھ نہیں ہونے کی تمہیں سمجھ آ گئی ہوگا۔ مولانا کیا ابھی مولانا کا نام یہی ہوگا؟ یہ کہتے ہیں مولانا قائد جمعیت ہے، ان کا نام یہی ہوگا، ان کا مجھے پتہ نہیں، جو ان کے والدین رکھا ہوگا وہی ہوگا۔ اگر فضل الرحمان رکھا تو فضل الرحمان نام ان کا ہے، اگر فضل رحمان کا فضل رحمان۔ جن بزرگوں کو میں ذکر کر رہا ہوں ان کا ایسے ہی ہے۔ حضرت فضل رحمان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محمود حسن، تیسرا کیا تھا؟ موضح قرآن۔ باقی تفصیل بعد میں ہوتی رہے گی۔ اللہ آپ حضرات کو بہت برکت دے۔ میں ذرا تھک جاتا ہوں آج، مجھے آج طبیعت میں بڑی کچھ ایسی کیفیت ہو رہی تھی، آواز بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن شکر ہے آپ کی برکت سے کچھ چند الفاظ ہو گئے الحمدللہ۔ محنت سے پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ وقت کو ضائع نہ کرنے پر ایک شعر یاد آ گیا، صحیح یاد نہیں ہے، ارشاد تسی اکیلے ارشاد کر کے اور گڑبڑ کر دیں۔ ہمارے بزرگوار حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جد اعلیٰ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، سید محمد حسین شاہ صاحب، جن کو خواجہ گیسو دراز کہتے ہیں۔ گیسو کہتے ہیں بالوں کو جیسے ہاشم رکھے ہوئے، یہ بال جو یہ بال پیچھے، اس کو گیسو کہتے ہیں، جن کو پنجابی سے پٹے کہنے، پٹے رکھے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ گیسو دراز، جن کے گیسو زیادہ لمبے ہوں۔ میں نے حضرت شاہ صاحب نے جو مضمون لکھا ہے نا، حضرت شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے ریحان عطرت۔ ریحان عطرت، عطرت کہتے ہیں اولاد کو، یعنی حضور کی اولاد کی خوشبو۔ اس میں ان اولیاء اللہ کا ذکر ہے جو حضور کی اولاد میں سے گزرے، یعنی سادات اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ اس میں حضرت سید محمد حسین گیسو دراز رحمہ اللہ کا بھی ذکر ہے۔ مجھے شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کتاب کو حرف بحرف پہ استیاب پڑھو، میں نے ساری حرف بحرف پڑھی ہو۔ تو دو جگہ مجھے اشکال ہوا، بزرگوں سے اشکال کرتے ہوئے یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ وہ یہ اعتراض نہ سمجھے۔ میں نے بھی الحمدللہ اعتراض نہیں، سمجھنے کے لیے بڑے اچھے طریقے سے عرض کیا حضرت سے، تمہید باندھ کے کہ اس طرح ہے، اس طرح۔ ایک تو انہوں نے ایک جگہ لکھا کسی اور بزرگ کے بارے میں کہ وہ سحری کے بعد سحری کھانے کے بعد نئے پسند نہیں کرتے تھے، نون بڑی ہے۔ میں کہا یہ جملہ کیا ہوا کہ سحری کے بعد نئے پسند نہیں کرتے تھے؟ میں کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آیا نئے کیا چیز، میں سمجھتا ہوں شاید سین وا چھوٹ گیا، سحری کے بعد سونے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور نئے نون یہ بڑی ہے، سمجھ آئے نا؟ بڑی یہ نیچے کو ہوتی نا، سونے کو کہتے نہیں نہیں، نئے کا مانا حکا، حکا جانتے ہو؟ آج بھی نیچے نیچے ایسا کچھ کہتے ہیں حکے کو۔ تو بہرحال وہ نئے میں حکا کا حضرت سحری کھانے کے بعد حکا پینا پسند نہیں کرتے تھے۔
بعض بزرگ بھی حقہ پیتے تھے، حقہ پینے کو کوئی نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ حقہ پیتے آئے، سمجھے؟ یہ مولانا فضل احمد صاحب کو حقہ پیتے میں نے خود دیکھا. جانتے ہو مولانا فضل احمد؟ چیچا ودین کے بعد 11 چک میں رہتے تھے، پیچھے میں تھے، رائے پور کے تھے. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ بھی حقہ پیتے تھے. حضرت منشی رحمت علی بھی شاہ عبد الدین رائے پوری کے خلیفہ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے میراثی خاندان، وہ بھی حقہ پیتے تھے. اس لیے حقہ پینا جو ہے چونکہ جائز ہے، اس لیے حقہ پینے والوں کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہر وقت سگریٹیں بھی نہیں اڑانی چاہیے، ہر وقت سگریٹوں میں لگا رہے، نقصان ہوتا ہے صحت کے لیے. حقہ پینے کے بارے میں باتیں میں زیادہ نہ کر جاؤں، اس لیے کوئی زیادہ اچھا کام تو نہیں ہے، بیماریوں کا ذریعہ بھی بنتا ہے. سگریٹ سے بہت بچو، ہر طرح کی سگریٹ سے. اللہ، میں کیا کہہ رہا تھا؟ اس کتاب میں 2 باتیں. ہاں، حضرت غید فلاں بزرگ جو ہے وہ سحری کے بعد نیا کو پسند نہیں کرتے تھے، تو میں نے اپنی طور پر توجہ کی، سین بہت چھوٹ گیا، سونے کو پسند نہیں کرتے تھے. کچھ لوگ سری کے سوتے ہیں نا، ہمیں بچپن میں یاد ہے ہمارے والدین بھی سوتے تھے، سیری کھا کے رج کے ہر چیز پی کے سو جانا، پھر اذان سے پہلے اٹھ کے لسی وغیرہ پینی اور پھر روزہ رکھنا. ایسا کرتے تھے، وقت پر کام سارے ہو جاتے تھے. تو میں سمجھا کہ سونے کو پسند نہیں کرتے. فرمایا نہیں، نیا کا معنی حقہ، حقہ پیتے تھے لیکن سیری کھانے کے بعد حقہ پینے کو پسند نہیں کرتے. دوسری بات پوچھی، حضرت خواجہ گیسو دراز، حضرت کے جد اعلیٰ کے حالات میں حضرت نے لکھا، حضرت نے خود لکھی یہ بات کہ حضرت کے گیسو پٹے بڑے لمبے تھے، حتیٰ کہ گھٹنوں تک آتے تھے. گھٹنے تو بہت دور نہیں، گھٹنے سر سے بہت دور ہے، تو بہت لمبے بال ہوئے. میں کہ حضرت اتنے لمبے بال؟ گیسو دراز کا ماں تو یہی ہے جن کے بال لمبے ہوں. میں نے کہا حضرت اتنے لمبے بال؟ حضرت توجہ کی، فرمایا ایسا مطلب ہو سکتا ہے جب بیٹھتے ہوں تو وہ گھٹنوں تک آ جاتے ہوں. کیا سمجھتے ہو؟ یہ تو ایک کھڑے ہو کر بالوں کا گھٹنوں تک پہنچنا، اس میں بہت طول معلوم ہوتا ہے. اور وہ ہو سکتا ہے مانا جو کہ جب بیٹھتے ہوں تو گھٹنوں کو بال لگ جاتے ہوں. اللہ سب بزرگوں پر کروڑوں رحمت نازل فرمایا، ہمیں اس قرآن پاک کی برکات، فیضات، انوارات اللہ نصیب فرمائے. پڑھنے پڑھانے والوں کو ہمیں دعا کرو، مجھے بھی اللہ پاک توفیق دیتا ہے، میں بھی پڑھاؤں انشاءاللہ. اللہ بس دعا کریے.